تاریخ کی صفحات میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک شہر کو نہیں بلکہ پوری تہذیب کو بدل دیتے ہیں۔ 1258 میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا اور ایک عظیم علمی، ثقافتی اور سیاسی مرکز کو مٹی میں ملا دیا۔ لیکن اگر یہ حملہ کبھی نہ ہوتا، اگر بغداد اپنی عظمت برقرار رکھتا، تو دنیا کیسی ہوتی؟ 8ویں صدی میں عباسی خلافت نے بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ یہ شہر نہ صرف سیاسی مرکز تھا بلکہ علم و ادب کا گہوارہ بھی۔ یہاں بیت الحکمہ جیسے ادارے قائم ہوئے جہاں یونانی، فارسی، ہندی اور رومی علوم کا ترجمہ ہوتا اور ان پر تحقیق کی جاتی۔ بغداد میں ہزاروں کتب خانے، مدارس اور علمی حلقے موجود تھے۔ ابن سینا، الفارابی، ابن الہیثم اور الخوارزمی جیسے مفکرین اسی علمی ماحول میں پروان چڑھے۔ بغداد کی گلیوں میں فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات اور ادب کی گونج سنائی دیتی تھی۔ عباسی خلفاء علمی سرپرستی کرتے تھے اور بغداد دنیا کے ہر کونے سے آنے والے طلباء و علماء کا مرکز بن چکا تھا۔ 1258 میں ہلاکو خان کی قیادت میں منگول افواج نے بغداد پر حملہ کیا۔ یہ حملہ نہ صرف عسکری تھا بلکہ تہذیبی تباہی بھی تھا۔ اندازاً 8 لاکھ افراد قتل ہوئے، بیت الحکمہ اور دیگر علمی مراکز جلا دیے گئے۔ دریائے دجلہ کی لہریں کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گئیں۔ عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی دنیا ایک تاریک دور میں داخل ہو گئی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک سنگین موڑ تھا۔ بغداد کی تباہی نے علم، ثقافت اور تہذیب کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا۔ اگر منگول حملہ نہ کرتے تو بغداد اپنی علمی، ثقافتی اور سیاسی عظمت برقرار رکھتا، عباسی خلافت قائم رہتی اور اسلامی دنیا میں اتحاد، ترقی اور استحکام قائم رہتا۔ بغداد علم و حکمت کا عالمی مرکز بنا رہتا جہاں فلسفہ، سائنس، طب اور ریاضی کی ترقی جاری رہتی۔ بغداد میں بیت الحکمہ جیسے ادارے علم کا خزانہ تھے۔ اگر یہ تباہ نہ ہوتے تو ابن سینا، ابن الہیثم، الفارابی جیسے مفکرین کے نظریات مزید ترقی پاتے۔ یورپ میں نشاط ثانیہ شاید بغداد کے علمی اثرات سے پہلے شروع ہو جاتی۔ اسلامی دنیا میں سائنسی انقلاب آ سکتا تھا جس سے جدید ٹیکنالوجی کی بنیادیں مشرق میں رکھی جاتی۔ طب میں جدید طریقے ایجاد ہوتے، فلکیات میں نئی دریافتیں ہوتیں اور ریاضی میں الجبرا اور جیومیٹری کی نئی جہتیں سامنے آتی۔ بغداد ایک عالمی تحقیقی مرکز بن جاتا۔ عباسی خلافت کے برقرار رہنے سے اسلامی دنیا متحد رہتی۔ خلافت عثمانیہ شاید وجود نہ پاتی یا اس کی شکل مختلف ہوتی۔ اسلامی دنیا میں فرقہ واریت کم ہوتی کیونکہ خلافت ایک مرکزی قوت کے طور پر اتحاد قائم رکھتی۔ یورپ کے ساتھ تعلقات زیادہ تجارتی اور علمی نوعیت کے ہوتے۔ اسلامی دنیا افریقہ، ایشیا اور یورپ میں اثر و رسوخ بڑھاتی، نوآبادیاتی نظام کی مزاحمت کرتی اور عالمی سیاست میں مرکزی کردار ادا کرتی۔ بغداد کی تباہی نے اسلامی فن، ادب اور موسیقی کو شدید نقصان پہنچایا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو فارسی، عربی اور ترک ثقافتوں کا امتزاج بغداد میں جاری رہتا۔ شاعری، خطاطی اور فن تعمیر میں نئی جہتیں پیدا ہوتی۔ بغداد ایک عالمی ثقافتی دارالحکومت بن جاتا جیسے آج پیرس یا نیو یارک ہے۔ ادب میں مثنوی، قصیدہ اور غزل کی نئی اصناف جنم لیتی۔ فلسفیانہ ادب میں گہرائی آتی اور تصوف و روحانیت کا علمی اظہار ہوتا۔ اگر بغداد محفوظ رہتا تو یورپ کو علمی ترقی کے لیے مشرق کی طرف زیادہ دیکھنا پڑتا۔ یونیورسٹیوں میں اسلامی فلسفہ اور سائنس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی۔ مغرب و مشرق کے درمیان علمی تبادلہ زیادہ متوازن ہوتا۔ یورپی مفکرین جیسے تھامس ایکوناس، راجر بیکن اور ڈیکارٹ اسلامی مفکرین سے براہ راست متاثر ہوتے۔ سائنسی انقلاب مشرقی بنیادوں پر قائم ہوتا۔ بغداد محفوظ رہتا تو اسلامی دنیا میں تجارتی راستے مضبوط ہوتے۔ سلک روڈ، بحری راستے اور زمینی تجارت فروغ پاتی۔ اسلامی بینکاری اور مالیاتی نظام ترقی کرتا۔ بغداد عالمی مالیاتی مرکز بن سکتا تھا۔ سونے، چاندی اور مصالحہ جات کی تجارت میں اہم کردار ادا کر۔ مشرقی دنیا اقتصادی لحاظ سے مغرب سے آگے ہوتی۔ عباسی خلافت کے تحت سنی، شیعہ اور دیگر فرقوں میں ہم آہنگی قائم رہتی، مذہبی مکالمہ فروغ پاتا اور تصوف و فلسفہ میں امتزاج ہوتا۔ بغداد بین المذاہب مکالمے کا مرکز بن سکتا تھا اور مذہبی رواداری کی مثال بنتا۔ اگر بغداد محفوظ رہتا تو سائنسی انقلاب مشرق سے شروع ہوتا،
تجرباتی سائنس، طب اور انجینئرنگ میں اسلامی دنیا آگے ہوتی۔ جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد بغداد میں رکھی جاتی۔ ابن الہیثم کی روشنی پر تحقیق کی بنیاد پر آپٹکس کی صنعت بنتی۔ الخوارزمی کے الجبرا پر کام سے کمپیوٹر سائنس کی بنیاد رکھی جاتی۔ بغداد کی تباہی نے جنگوں، فرقہ واریت اور زوال کو جنم دیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں امن کا امکان زیادہ ہوتا، مشرق و مغرب میں علمی تبادلہ بڑھتا اور تہذیبوں کے درمیان ہم آہنگی قائم ہوتی۔ 1500 میں بغداد میں پہلا سائنسی تحقیقی ادارہ قائم ہوتا۔ 1600 میں بغداد میں پہلا بین الاقوامی فلسفیانہ کانفرنس ہوتا۔ 1700 میں بغداد میں پہلا تعلیمی نصاب عالمی سطح پر نافذ ہوتا۔ 1800 میں بغداد میں پہلا خلائی مشن کا نظریہ پیش کیا جاتا۔ 1900 میں بغداد میں پہلا کمپیوٹر کا تصور جنم لیتا۔ 2000 میں بغداد دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر ہو۔ منگولوں کا بغداد پر حملہ نہ صرف ایک شہر کی تباہی تھی بلکہ ایک تہذیب، ایک علمی روایت اور ایک عالمی نظام کا خاتمہ تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید دنیا آج زیادہ متوازن، علمی اور ثقافتی طور پر ہم آہنگ ہوتی۔ بغداد کی تباہی ایک سبق ہے، علم، امن اور تہذیب کی قدر کا۔